من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سيدنا وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، ابھی چند دنوں پہلے جناب بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا دن گزرا ہے اور آگے ماہ مبارک رجب اور اس کے بعد ماہ شعبان کی ولادتیں بھی آ رہی ہیں، لہٰذا ان سب معصومین اور اہل بیت اطہار کے خاندان کے افراد کی ولادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں اور امید ہے کہ ان ایام میں، آنے والے ایام میں، ہم اہل بیت علیہ السلام کی جہاں ولادتوں میں اور ان پروگراموں میں شرکت کریں گے، وہاں پر ان کی دی ہوئی تعلیمات، ان کی سکھائی ہوئی دعائیں، ان کے بتائے ہوئے ارشادات پر بھی توجہ دیں گے، انہیں دیکھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی اور انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. کچھ عرائض دعا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ جو دعاؤں کا سلسلہ ہے، ہر مذہب کے اندر دعا ہے. جو بھی دین ہے، چاہے وہ دین ہو جس کے ہم ماننے والے ہیں، دین اسلام، چاہے اور ادیان آسمانی ہو، ہر دین میں دعاؤں کا کم و بیش سلسلہ موجود ہے. حتیٰ کہ زبور جو کتاب ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، جو زبور کتاب ہے وہ تو کتاب ہی پوری دعاؤں پر مشتمل ہے. در حقیقت وہ دعاؤں کی کتاب ہے. تو کم و بیش ہر مذہب، ہر دین کے اندر بھی دعا موجود ہے، اور جو مذہب دین اسلام کے جو مذاہب ہیں ان کے اندر بھی دعائیں موجود ہیں. لیکن عزیزان گرامی، مذہب تشیع اور مکتب تشیع کے پاس جو دعاؤں کا سلسلہ ہے، اور دعاؤں کے سلسلے میں مذہب تشیع ایک ممتاز مذہب ہے، ایک ممتاز مکتب ہے. ایسا مذہب کہ جس کے پاس جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا کوئی، جس کو عشر عشیر بھی کہا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ بھی اگر نکالا جائے تو شاید دوسرے مذاہب کے پاس وہ چیزیں نہیں ملیں گی کہ جو تشیع کے پاس بہت فراوان مقدار میں موجود ہے. آپ دیکھیے، خود قرآن کے اندر دعائیں ہیں، لیکن قرآن سے ہٹ کے جب ہم دیکھتے ہیں دعاؤں کے سلسلے کو، تو ہمارے پاس صحیفہ کاملہ جیسی کتاب موجود ہے. صحیفہ کاملہ میں ویسے تو آپ کی نظر میں رہا ہوگا کہ تقریباً 50 سے زائد دعائیں ہیں، لیکن در حقیقت جو اس کی دعاؤں کی تعداد وہ ہے 75. لیکن جو صحیفہ کاملہ میں اس وقت ہے وہ 54 ہے تقریباً. لیکن بعد میں جو دوسری دعائیں ہیں ان کو بھی شامل کر کے ایک دوسری
ایک صحیفہ کاملہ جو جامعہ کہنا چاہیے وہ بھی علماء نے تحقیق کر کے مختلف کتابوں سے نکال کے اس کو بھی مرتب کر لیا ہے، لیکن پاکستان میں جو اس وقت مشہور ہے اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، وہ ہے صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ، جس کی 54 دعائیں ہیں۔ لیکن اس سے علاوہ صحیفہ علویہ ہے آپ کے پاس، اس کے علاوہ جو آپ کے پاس مفاتیح الجنان ہے، تحفۃ العوام ہے، وظائف الابرار ہے۔ جب ان کی دعاؤں کو انسان دیکھتا ہے تو ان دعاؤں کے اندر صرف اتنا نہیں ہوتا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کی چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے، بلکہ ان دعاؤں کے اندر ایک عجیب و غریب انداز ہے، یعنی ان دعاؤں کے اندر انسان خدا کو پہچان رہا ہوتا ہے، خدا کی حقیقی معرفت تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ائمہ کا کام ہدایت دینا تھا، جب ائمہ کا کام ہدایت دینا تھا تو چوتھے امام کا کام بھی ہدایت دینا تھا۔ اب چونکہ ان کے پاس ماحول ایسا نہیں تھا کہ وہ دوسرے انداز سے کام کر سکتے، مثلا پانچویں امام کی طرح درس و تدریس کا سلسلہ کر سکتے، چھٹے امام کی طرح دانشگاہ یونیورسٹی قائم کر سکتے، تو آپ نے جو انداز اختیار کیا وہ دعاؤں کا اختیار کیا۔ تو چوتھے امام کی جو دعائیں ہیں وہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ انسان ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کر رہا ہو گیا، خدایا میرے پاس فلاں پریشانی تو دے دے، میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے، میں مقروض ہوں میرے قرض کو ادا کر دے، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے وہ مجھے دے دے۔ وہ چیزیں بھی ہیں اس کے اندر، لیکن در حقیقت صحیفہ کاملہ چوتھے امام کی ہدایت کا ایک طریقہ ہے جو آپ نے مومنین کو اور دوسرے لوگوں کو جو ہدایت کا راستہ دکھانے کا طریقہ اختیار کیا وہ تھا دعا کا۔ لہٰذا اس میں آپ کو معرفت کی ایک عظیم یعنی ایک دریا ملے گا جس کو انسان سمجھنے کے لیے بھی وقت چاہیے، اس کو سمجھنا یعنی کسی دور کے لوگ اسے آرام سے نہیں سمجھ سکتے، ایک وقت گزرے گا، کئی صدیاں گزر چکی ہیں، مزید صدیاں گزریں گی تاکہ ان کو انسان صحیح طور پہ پہچان سکے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان کرام آپ کی خدمت میں کہ ہم شیعوں کے پاس مکتب تشیع کے پاس جو دعاؤں کا ذخیرہ ہے اس کو استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دعاؤں کو ترجمہ تو کر لیا ہے لیکن اس کی طرف توجہ ہماری نسبتاً کم ہوتی ہے، لہٰذا ان ایام میں جو رجب شعبان اور رمضان کے ایام آ رہے ہیں، مبارک ایام ہیں، ان میں ان دعاؤں کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ صحیفہ کاملہ نکال کے پڑھیں، جو ہماری دوسری دعاؤں کی کتاب ہے ان کو دیکھیں، ان میں دیکھیں کہ ماہ رجب کی کون سی دعائیں ہیں، شعبان کی کون سی دعائیں ہیں، اور ان کے ترجمے کو مد نظر رکھیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین مکتب تشیع میں دعا کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، اس کی طرف چند روایات کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور ان روایات کو پیش کرنے سے پہلے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس کے بارے میں دو جملے سماعت فرما لیجیے، ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ فرقان کی آخری آیت، قل ما یعبع بکم ربی لولا دعاؤکم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو لوگوں سے کہ اگر یہ دعائیں نہ ہوتی جو تم کرتے ہو، اگر یہ دعائیں نہ ہوتی تو میرے پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بہت سخت جملہ ہے کہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی، تم کسی کھاتے میں نہیں آتے تھے، تم کسی حساب و کتاب میں نہیں آتے تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، بس یہ جو تم دعائیں کر رہے ہو ان دعاؤں کی وجہ سے خدا تمہاری کچھ پرواہ کر رہا ہے، میرا پروردگار تمہیں کچھ دیکھ رہا ہے، ورنہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی قرآن کی یہ آیت بہت مختصر سی، دوسری آیات بھی ہیں لیکن اس آیت میں اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ انسان کی بعض اوقات اہمیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ دعاؤں کا رابطہ برقرار رکھتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا رابطہ اس کا خدا کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس وجہ سے وہ تباہ و برباد نہیں ہو پاتا اور خدا کہیں نہ کہیں اسے روک لیتا ہے، اسے بچا لیتا ہے، اس کی مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد۔ اب روایات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند روایتوں کا ترجمہ پیش کروں گا۔ میں نے 10 روایتوں کا انتخاب کیا ہے، ہیں تو بہت زیادہ اس بارے میں، اور
اتنی اس کے اندر باتیں ہیں کہ انسان صرف روایت کا ترجمہ ہی کرنے بیٹھے تو بھی یعنی کئی دن گزر جائیں گے صرف ترجمہ کرنے میں. تو مجھے بہت ہی مختصر وقت میں، چونکہ میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے، میں صرف اہمیت دعا کے بارے میں ایک آیت پیش کر دی آپ کی خدمت میں، اب چند روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. معصومین سے یہ 10 روایتیں نقل ہوئی ہیں اور تقریباً یہ روایات جو ہیں وہ بحار الانوار میں آئی ہیں. میں اس کو نقل کر رہا ہوں، ہماری ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے میزان الحکمہ کے نام سے، جس میں آیت اللہ محمدی رہ شہری صاحب نے ان جو مختلف روایات ہیں ہماری کتابوں سے، اور اس میں بعض اہل سنت کی کتابوں کو بھی شامل کیا ہے، کتابوں روایات کو جمع کیا ہے، ان کی دستہ بندی کی ہے، ان کو تقسیم بندی کی ہے کہ مثلا دعا کے موضوع پہ جو روایات ہیں سب کو ایک جگہ جمع کیا ہے، پھر اس میں جو مزید تقسیم بندی تھی اس کو بھی مراد کیا ہے. ترجمہ بھی اس کا اردو زبان میں ہو رہا تھا، ہو چکا ہے غالباً. تو اگر آپ استفادہ کرنا چاہیں تو ایک اچھی کتاب ہے میزان الحکمہ کے نام سے. چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک حدیث میں آیا ہے دعا مومن کا اسلحہ ہے. مومن کا اسلحہ ہے. دیکھیے اب یہ ان کے بارے میں مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، صرف ترجمے کی حد تک رہوں گا اور ایک ایک جملے کا اضافہ کر دوں گا بس اس کے اندر، کہ دشمن کے مقابلے میں جب انسان جاتا ہے اسے اسلحہ چاہیے. اب ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، عدو مبین، تمہارا واضح دشمن وہی ہے. اب اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے پاس جہاں دوسری چیزیں ہونی چاہیے وہاں دعا بھی ہونی چاہیے. دعا کو اپنا اسلحہ سمجھ کے لے کے چلنا ہے. دعا دین کا ستون ہے. اب دیکھیے یہ الفاظ بہت اہم ہیں. ستون وہ ہے کہ جس پر عمارت قائم ہوتی ہے. تو دین اگر کوئی ایک عمارت سمجھائے تو اس کو ستون کس کو ماننا پڑے گا؟ دعا کو. عبادت کا مغز ہے. دیکھیے عبادت کا مغز، جب آپ اخروٹ لیتے ہیں بازار سے تو اس کو توڑتے ہیں، اس کا چھلکا الگ کر دیتے ہیں، جو اندر کی چیز جس کو آپ مغز کہتے ہیں اخروٹ کا، وہ اس کو آپ کہتے ہیں یہ اصل چیز ہے. اگرچہ وہ چھلکا بھی کام میں آتا ہے، وہ بھی خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے، وہ بھی بہت سے کاموں میں آ سکتا ہے، لیکن جو اصل چیز کہلائے گی بادام کی یا اخروٹ کی، وہ اس کے اندر جو مغز ہوگا. تو اس کو دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے. دیکھیے عبادت کیا ہے؟ عبادت سے انسان پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب جب انسان معرفت حاصل کرتا ہے تو عبادت جب کر لی اور معرفت حاصل ہو گئی تو اس معرفت کا پتہ کیسے چلے گا؟ معرفت کا پتہ اس وقت چلے گا جب انسان یہ بتائے کہ اے پروردگار، میں اس بات کی معرفت حاصل کر چکا ہوں کہ میں عبد ذلیل حقیر ہوں اور تو پروردگار عظیم ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ جب انسان دعا کرے گا، اے خدا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں جو کچھ مانگتا ہوں تجھ سے مانگتا ہوں. یعنی اپنی ذلت و کمزوری و حقارت کا اظہار اور پروردگار عالم کی عظمت کا اظہار. اس کے ایک نیاز مند انسان اللہ کے آگے اپنا دست نیاز پھیلا دیتا ہے، کہتا ہے تو بے نیاز ہے، میں محتاج ہوں. اس کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ اس کا اظہار دعا سے ہوتا ہے. لہٰذا دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ دعا آسمان و زمین کا نور ہے. دعا غموں کو دور کرتی ہے، نعمتوں کو بڑھاتی ہے. دعا قراءت قرآن سے افضل ہے. ایک روایت جس کا میں نے ذکر یہاں نہیں کیا ہے، لیکن جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو یہ روایت بھی آئی تھی کہ نوافل نمازوں سے دعا کرنا زیادہ افضل ہے. دعا کی طرف توجہ، اگر انسان نوافل پڑھ رہا ہے، جو دن بھر کی نمازوں کے نوافل ہیں وہ ضرور پڑھنے چاہیے، لیکن اگر انسان اس کے علاوہ بھی نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو اگر نوافل نہ پڑھے اور دعا کرے تو یہ بھی بہت اچھا ہے. اور روایت کے مطابق دعا کرنا ان نماز نافلہ کو پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یہاں پر جو روایت میں نے نقل کی ہے وہ ہے قراءت قرآن سے افضل ہے، لیکن دوسری روایت جو میری اسٹڈی کے دوران میرے سامنے آئی تھی وہ ہے نافلہ نمازوں سے افضل ہے. دعا انسان کو غرور سے بچاتی ہے. غرور میں انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھ رہا ہوتا ہے، دعا میں انسان اپنے آپ کو خدا سے کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے.
لہٰذا اس کے ذہن میں جو تکبر کے آثار بعض وجوہات کی بنیاد پہ پیدا ہونے کے خطرات ہوتے ہیں، دعا کے اندر آنے کی صورت میں وہ اس کے اندر اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ ان جڑوں کو در حقیقت دعا جلا دیتی ہے جس کے ذریعے سے غرور پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ دعا دلوں میں خلوص پیدا کرتی ہے، اور آخری روایت جو میں نقل کرنا چاہتا ہوں، دعا انسان کو اعتماد دیتی ہے، اس لیے کہ دعا میں انسان خود کتنا ہی کمزور ہو ایک ایسی ذات پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے جو ہر طاقتور سے زیادہ طاقتور ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی منزلت پر موجود ہے کہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو پھر مجھے گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ میں کیوں اس پر اعتماد کر کے بڑی سے بڑی بات کیوں نہیں کہہ سکتا؟ بالکل کہہ سکتا ہوں، اس پہ اعتماد کروں گا، اپنی بات کہوں گا۔ تو دعا انسان کو خدا سے در حقیقت نزدیک کر رہی ہوتی ہے اور اس میں یہ اعتماد پیدا کر دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد پہ۔ یہ روایت جن کا میں نے انتخاب کیا تھا 10 روایتیں، اب ایک چھوٹا سا یہ بھی روایت ہی ہے لیکن ایک واقعے کے انداز میں ہے۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں 2 افراد جائیں گے، دونوں کا عمل برابر ہوگا، عمل میں دونوں برابر ہیں، ایک جتنی نمازیں، ایک جتنے روزے، ایک جتنے حج، ایک جتنے سارے اعمال کیے ہیں۔ ایک دیکھے گا کہ دوسرے کا رتبہ کچھ بڑا ہے، اسے اضافی کچھ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، یہ اضافی رتبہ ملا ہوا ہے، تو یہ خدا سے کہے گا کہ خدایا عمل ہم دونوں کا برابر، اس کا رتبہ کیوں بلند ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ یہ مجھ سے سوال کیا کرتا تھا، تم سوال نہیں کرتے تھے، تمہیں اعمال کا صلہ مل گیا، لیکن اسے میرے آگے ہاتھ پھیلانا اور سوال کرنا اور میرے سامنے دعا کرنے کا یہ نتیجہ ملا کہ تم سے اس کا رتبہ بلند تر ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں دیکھ رہا تھا، اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم یعنی ہمارے دعاؤں کو اعمال کی صورت میں لے آئے گا، یعنی ہم نے دعا کی، ہم نے کوئی عمل انجام نہیں دیا ہے، ہم نے صرف دعا کی ہے، لیکن ہماری دعائیں نیک عمل بن جائیں گی، ان کو نیک عمل کی صورت میں سامنے لائے گا اور اس کی وجہ سے جنت میں ہمارے درجے بلند ہو جائیں گے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد۔ چونکہ مجھے اصل میرا موضوع جو ہے وہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میری دعا مستجاب ہو، تو دعا مستجاب ہونے کی شرائط کیا ہیں، کیسے مستجاب ہوتی ہے، اور اگر دعا رد ہوتی ہے تو کیسے رد ہوتی ہے۔ چونکہ یہ موضوع ہے لہٰذا میں دوسری گفتگو کو ختم کر کے شرائط اجابت، کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ اس کے اندر 2 پوائنٹ ہیں، ہمیں ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اجابت کی شرائط کیا ہیں، ایک ہیں دعا کے آداب کیا ہیں، ایک شرائط دعا ہیں، ایک آداب دعا ہیں۔ شرائط یوں سمجھ لیجئے کہ فرض کرنے کہ انسان موٹر سائیکل چلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ہونا چاہیے، اگر پیٹرول نہیں ہو تو چلا ہی نہیں سکتا۔ لیکن آداب موٹر سائیکل چلانے میں کیا ہے، مثلا ہیلمٹ پہنا ہوا ہونا چاہیے تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی خطرہ پیش آ جائے، حادثہ ہو جائے تو آپ کم از کم زیادہ بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ تو شرط ہے موٹر سائیکل چلانے کی پیٹرول ہونا، اور آداب موٹر سائیکل چلانے میں یہ ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیے، احتیاط سے چلائیے مثلا۔ تو ایک ہے دعا کی شرائط، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر اگر دعا کی تو پھر اس کی قبولیت کا کچھ زیادہ چانس نہ رکھیں۔ اور اس کے بعد ہم آداب دعا کی طرف بھی کچھ اشارہ کریں گے آپ کی خدمت میں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں دعا کو روکنے کا باعث بنتی ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ جو شرائط اجابت روایات میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے پہلی شرط جو روایت میں آئی ہے وہ ہے معرفت، وہ ہے معرفت۔ کچھ لوگ چھٹے امام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ابن رسول اللہ اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی۔
دعائیں کر کر کے تھک گئے. یہ جو ہمارے یہاں بھی اکثر لوگ آتے ہیں مولانا کے پاس، مولانا دعا تو کرتے ہیں، اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. امام فرماتے ہیں دعا کرتے ہو تم اس کو پکارتے ہو دعا میں جسے جانتے نہیں، جس کی معرفت نہیں رکھتے. جب بے معرفت کے دعا کرو گے، جب اس کو رب نہیں مان رہے، اپنے آپ کو بندہ نہیں مان رہے، بس زبان ہلا رہے ہو، وہ جو معرفت تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے، وہ جو جب انسان کسی سے مانگتا ہے تو در حقیقت اپنے آپ کو نیاز مند سمجھتا ہے اور اس کو بے نیاز سمجھتا ہے، اور اپنی ہر چیز اس کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. جب یہ تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر تم کیسے امید رکھتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوگی؟ معرفت ہے نہیں. اور لہٰذا دعا میں سب سے پہلی دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار تو مجھے اپنی صحیح معرفت عطا کر دے، اس منزل پہ تو پہنچوں کہ جب تجھے پہچان پاؤں، جب تجھے پہچانوں تو پھر تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں. تو اس صورت میں جب انسان معرفت کی اس منزل پر آ جاتا ہے تو اس وقت صحیح معنوں میں اس کا رابطہ پروردگار عالم سے بحال ہوتا ہے. یہ رابطہ بحال ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. میں ایک واقعہ یہاں پر عرض کر دوں کہ دیکھیں رابطے کی بحالی کیسے پیدا ہوتی ہے، اچانک سے پیدا ہوتی ہے، کبھی کسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اصل میں اس واقعے کا ذکر جو ہے وہ مثلا اس وقت آنا چاہیے تھا کہ جب موانع کی طرف ہم جاتے، لیکن میں رابطہ بحال کرنے کی عرض کر رہا ہوں. دیکھیے ایک شخص شیخ بہائی کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ بہائی ایک دفعہ کسی بازار میں گئے تو دیکھا کہ ایک شخص آہنگر ہے، لوہار، اور جب وہ لوہے کو الٹنا پلٹنا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ اندر لے جاتا ہے بھٹی کے اندر اور لوہے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے الٹ پلٹ دیتا ہے. تو حیران ہو گئے کہ یہ، اس نے کہا کہ تم نے وہ کون سا عمل انجام دیا ہے، تم نے کون سی ریاضت کی ہے کہ تمہارا ہاتھ نہیں چلتا. خیر اس کو اعتبار آ گیا کہ مجھے بتانا چاہیے اس آدمی کو، چہرے کو دیکھ کر شاید کہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا. میں رات کو اپنے گھر لے گیا. اب یہی بڑے پریشان تھے، رات تک اس کے پاس، شام تک ٹھہرے، رات کو اس کے گھر گئے، بتاؤ کیا بات ہے. تو اس نے اپنا واقعہ سنایا. کہا ایک زمانے میں اس علاقے میں بہت زبردست قحط پڑا تھا. جب بہت زیادہ قحط پڑا تو لوگوں کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں تھی. میرے پاس اتفاق سے گندم موجود تھی. ایک دفعہ ایک خاتون میرے گھر پہ آئی اور کہنے لگی کہ دروازہ کھٹکھٹا کر کے مجھے گندم دے دو، بچے بھوکے ہیں، بہت پریشانی ہے، کچھ دے دو. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے گندم تو مل جائے گی لیکن میری خواہش کو تمہیں پورا کرنا ہوگا. وہ گھبرا گئی اور وہاں سے پلٹ گئی. لیکن صبح سے شام گزری، بچوں کو کھانا نہیں ملا ہوگا. پھر دوبارہ آئی، پھر آ کر یہی بات کہی. میں نے پھر اپنا مطالبہ دہرا دیا، وہ پھر چلی گئی. پھر رات گزار کے بھوک سے پھر صبح بے چین ہو کے آئی. پھر کہا کہ بھائی دے دے کچھ پیسہ، کچھ کھانے کو دے دے، کچھ آٹا دے دے، میں بچے کو بھوک سے مر رہے ہیں. اس نے پھر اپنے مطالبہ دہرا دیا. وہ کہتا ہے کہ بالآخر عورت مجبور ہو گئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسی جگہ چلتے ہیں کہ جہاں پر کوئی دیکھ نہ رہا. وہ اسے کمرے میں لے گیا تو کہنے لگا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں پہ کوئی نہیں ہے. تو اس عورت نے، اس مرد کہنے لگا کہ مجھے اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ اس وقت یہاں پر میرے اور تمہارے علاوہ بظاہر کوئی نہیں ہے، لیکن کیا دو فرشتے نہیں ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ خدا نہیں ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو ایک دفعہ میں ہوش میں آ گیا کہ یہ میں کیا کر رہا تھا اور اس نے مجھے کیسے احساس دلایا. کہا میں نے اسی وقت اس کے گندم دی اور اسے کہا کہ تم چلی جاؤ. اس نے جاتے جاتے ہاتھوں کو بلند کیا آسمان کی طرف، کہا خدایا اس نے میری عزت رکھ لی، تو اسے دنیا و آخرت میں آگ سے بچا لے، آگ کو اس کے اوپر حرام کر دے. بس جیسے ہی جس دن سے اس نے یہ دعا کی ہے، اگلے دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ
میں کچھ بھی کروں، میرے ہاتھ کسی بھی آگ میں ڈال دوں مجھے سوزش محسوس نہیں ہوتی، میرے آگ جلتا نہیں ہے. یہ اس دن کی بات ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد والے. دیکھیں یہ رابطہ انسان پیدا کرتا ہے. یہ رابطہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں سخت ترین گناہ کون سا ہوتا ہے؟ سخت ترین گناہ وہ ہے کہ جس میں انسان کا دل بہت چاہ رہا ہو اور وہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، یعنی ہر طرح سے آزاد ہے اور اس گناہ کو کرنے کے لیے دل بھی بہت چاہ رہا ہے. بس یہ سخت ترین گناہ ہوتا ہے. کسی گناہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر بے تحاشا دل چاہ رہا ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، بس وہ خطرناک ترین گناہ ہے. بس جب اس خطرناک ترین گناہ کے سامنے انسان خدا سے رابطہ برقرار کر لیتا ہے نا، بس یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی بھی دعا کرے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ جو معرفت کا ایک پہلو ایسا آتا ہے کہ جہاں پر انسان ایک مقام پر پہنچ کے محسوس کرتا ہے. ایک اور واقعہ چلیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. علامہ مجلسی کا نام آپ نے سنا ہے. یہ جو علامہ مجلسی کا نام سنا ہے، میں نے بہار الانوار کتاب کا ذکر بھی کیا. یہ بہار الانوار جو کتاب لکھی ہے علامہ مجلسی، ان کا نام ہے علامہ باقر مجلسی. ان کے والد بھی علامہ مجلسی ہیں، وہ بھی مجلسی ہیں. وہ ہے محمد تقی مجلسی. یہ ہیں باقر مجلسی، ان کے والد ہیں تقی مجلسی. یہ تقی مجلسی جو علامہ باقر مجلسی کے والد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز شب کے بعد میں دعا کر رہا تھا، گریہ وزاری کر رہا تھا، تو ایک دفعہ میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ اس وقت میں خدا سے کوئی دعا کروں خدا میری دعا رد نہیں کرے گا. ایک رابطہ ایجاد پیدا ہو جاتا ہے انسان کا خدا سے. اس وقت میں کوئی بھی دعا کروں گا دعا رد نہیں ہوگی. میرے ذہن میں خیال ہے میں کیا دعا کروں. اسی وقت باقر جو جھولے میں سو رہا تھا اس نے رونا شروع کیا. جیسے ہی اس کی آواز میرے کان میں آئی مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کے لیے دعا کروں. میں نے دعا کی کہ خدایا تو اس کو دین کا خدمتگار بنا دے. بس باقر مجلسی کے لیے ان کے والد نے دعا کی، اتنی بڑی خدمت کر دی کہ علامہ مجلسی کا تعلق ہے 11ویں صدی ہجری سے، ایسے تقریباً 300-400 سال پہلے سے، اور 300-400 سال ان کو گزرے ہوئے ہو چکے ہیں. آج تک ہم ان کی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں. آج تک ان کی کتابیں پڑھے بغیر کوئی عالم، کوئی مجتہد کے مقام تک نہیں پہنچتا جب تک ان کی کتابوں سے استفادہ نہ کرے. ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد والا. یہ رابطہ پیدا کرنا، اور یہ رابطہ پیدا ہوتا ہے معرفت کے بعد. تو معرفت ایجاد ہو، معرفت پیدا ہو تاکہ انسان رابطہ بہتر طور پر پیدا کر سکے. دوسرا نقطہ، معرفت کے تقاضوں پر عمل. دیکھیے انسان معرفت تو پیدا کر لیتا ہے، بعض اوقات انسان کہتا ہے میں خدا کو مان رہا ہوں، لیکن جو معرفت کے تقاضے ہیں ان پر عمل نہیں کرتا. اس حوالے سے روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الداعی بلا عمل کرتا نہیں ہے، دعا کرتا ہے. کرامی بلا وتر، ایسا انسان ہے کہ جو بغیر کمان کے تیر چلانا چاہتا ہے. جب بغیر کمان کے تیر چلائے گا تو وہ تیر تھوڑا سا آگے جا کے زمین بوس ہو جائے گا، زمین پہ گر جائے گا، وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچ جائے گا، آگے جائے گا ہی نہیں. دوسرا جملہ بھی یہ بھی آپ سے حضور سے ہی ہے، یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح. انسان نیکی کرے، نیک انسان بنے. جب نیک انسان بن جائے تو اگر آٹے میں نمک کے برابر بھی دعا کرے گا دعا قبول ہوگی. پھر دیر تک لمبی دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان معرفت حاصل کرے، معرفت کے بعد معرفت کے جو تقاضے ہیں نیکی، اس نیکیوں کو پر عمل کرے، نیک انسان بن جائے. جب نیک انسان بن جائے گا تو تھوڑی دعا بھی پروردگار کے نزدیک قبول ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی جیسے آٹا زیادہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہوتا ہے، اور وہی اس کے لیے
کافی ہوتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد۔ اگلا پوائنٹ ہے طیب المکسب، یعنی اپنے کاروبار کو پاک و پاکیزہ رکھے، حلال کمائی۔ یہ حلال کمائی جس کو ہم اکثر سید الشہداء کے حوالے سے سنتے ہیں کہ جب کربلا میں آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، اثر نہیں ہو رہا تھا، تو بعد میں لوگوں نے ائمہ سے پوچھا حضرت رسول لوگوں کو کہہ رہے ہیں ان پہ عمل، اس پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو فرمایا تھا کہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے تھے۔ تو حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو جہاں وہ جو مولا حسین والا معاملہ ہے کہ ہدایت اثر نہیں کرتی، حتیٰ کہ اگر سید الشہداء جیسی شخصیت بھی اپنے کلام بیان کر رہی ہو تو بھی سامنے سے اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اسی حوالے سے حرام کھانے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کروں۔ یہ حدیث بھی چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 93 کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو وہ اپنی آمدنی، اپنی کمائی کو پاک کرے، حلال کمائی کرے، اور لوگوں کے حقوق پر ظلم نہ کرے۔ یہ جو ظلم کیا جاتا ہے نا دوسروں پر، ان کے حقوق کھائے جاتے ہیں، یہ پھر دعاؤں کو جو ہے وہ روک لیتی ہے۔ اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کے پیٹ میں حرام ہو یا اس کے اوپر کسی مخلوق کا حق ہو، کسی مخلوق کا حق کھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے۔ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس طرح سے ہم نے دوسروں کا حق کھایا ہے، خدا بھی پھر ہماری دعاؤں کو اتنی جلدی قبولیت عطا نہیں کرتا۔ اس کے حوالے سے ایک اور حدیث میں دیکھ رہا تھا، اس میں آیا تھا کہ جب انسان کسی پر ظلم کرتا ہے اور پھر وہ دعا، کسی نے مجھ پہ ظلم کیا پھر میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں مظلوم ہوں، ظالم کے خلاف دعا کر رہا ہوں، تو خدا کہتا ہے کہ اے شخص تو ظالم کے خلاف تو مظلوم ہے، ظالم کے خلاف دعا کر رہا ہے، ایک اور مظلوم ہے جس پر تو نے ظلم کیا ہے، وہ تیرے خلاف دعا کر رہا ہے۔ اب اگر تو چاہے تو میں تیری دعا بھی قبول کر لوں اس ظالم کے خلاف، اور اس مظلوم کی بھی دعا کر لوں تیرے خلاف، بول کیا کرنا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک طرف سے خدا سے یہ کہہ رہا تھا خدایا اس نے مجھ پر ایسا کر دیا، وہ خود نہیں سوچتا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ کیا 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 ہوا ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ کس قسم کے حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نے ان پہ ظلم کیا ہے، تو اب میرے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ تم دونوں کی دعائیں قبول کر لیتا ہوں، تمہاری دعا اس کے خلاف جو تم ظالم کے خلاف کر رہے ہو، پھر اس مظلوم کی دعا تمہارے خلاف جو وہ تمہارے خلاف کر رہا ہے۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان کی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ انسان خود ایسی حرکتوں میں ملوث ہوتا ہے کہ جو وہ دعا کر رہا ہوتا ہے وہی کام وہ خود بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آخری نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور آگے بڑھوں۔ ایک ہے حضور قلب و رقت قلب۔ دعا کرتے وقت انسان کے ذہن کہیں اور ہے اور دعا کیے چلا جا رہا ہے، نہ رقت ہے نہ حضور قلب ہے، فکر یہ ہو رہی ہے کہ میچ شروع ہونے والا ہے، نماز جلدی مولانا صاحب ختم کر دیں، ادھر میچ نہ نکل جائے کہیں ہمارا، ذہن وہاں ہے، اب مولانا صاحب نماز بھی پڑھ رہے تو نماز میں بھی ذہن نہیں جا رہا، دعا کر رہے تو دعا میں بھی ذہن نہیں جا رہا۔ اسی طرح سے دنیا بھر کے جو کام ہوتے ہیں وہ بھی ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، اور انسان دعا بھی کر رہا ہوتا ہے، اکثر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کب ختم ہوگی۔ تو اس صورت میں جب حضور قلب نہیں ہوتا، رقت قلب بھی پیدا نہیں ہوتی، جب رقت پیدا نہیں ہوتی تو پھر ایسی دعاؤں کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اس بارے میں کافی روایتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل قلب کی دعائیں قبول نہیں کرتا، جو قلب سہو میں مبتلا ہو، یعنی اس کا ذہن کہیں اور ہو، ایسے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا حضور قلب ہو، رقت قلب ہو، تاکہ انسان اس وقت جو دعائیں کرے تو وہ بارگاہ پروردگار میں قبولیت کے مقام تک پہنچے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد۔
اچھا، ایک حدیث بھی اس حوالے سے پیش کر دوں. ہم لوگ اکثر لوگوں سے پوچھتے ہیں نا کہ بھئی اسم اعظم کوئی بتا دیجئے، مولانا کو اسم اعظم بتا دیجئے. اسم اعظم کی تلاش میں لوگ پتہ نہیں کون کون سی صحراؤں کی خاک چھان رہے ہوتے ہیں. یہی سوال رسول پاک سے کیا گیا، یا رسول اللہ اسم اعظم بتا دیجئے. رسول پاک نے فرمایا، یہ بھی بحار الانوار کی جلد 93 کے اندر ہے، 93. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ہر اسم اسم اعظم ہے. اللہ کا ہر اسم اسم اعظم ہے. اپنے دل کو اس کے سوا ہر ایک سے جدا کر لو، پھر خدا کو کسی بھی نام سے پکارو، وہ اسم اسم اعظم ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس لفظ کی تلاش میں ہیں کہ اس لفظ کو پکڑ لیں اور اس کے بعد اس لفظ کو دہراتے رہیں. نہ ہمارا دل خدا کی طرف مائل ہو، نہ اس لفظ کے ترجمہ ہمیں آتا ہو، نہ اس سے ہمیں کوئی مطلب ہو. بس زبان کو چلاتے رہیں، ہلاتے رہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ اس میں اعظم سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں. نہیں، رسول پاک بہت آسان نسخہ بتا رہے ہیں. خدا سے اپنے دل کو، خدا کے سوا اپنے دل کو دوسروں سے الگ کر لو، خدا کی طرف مائل ہو جاؤ. جب مکمل طور پہ خدا کی طرف مائل ہو جاؤ گے تو پھر ایک جملہ کوئی بھی نام لے لو، وہ نام تمہیں اسم اعظم تک پہنچا دے گا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیں، یہ وہ جو واقعہ اس آہنگر کا پیش کیا، اس میں اس عورت کا کوئی بھی جو اس نے دعا کی تھی اس آہنگر کے لیے، اس لوہار کے لیے، اس میں نہ اس نے کوئی نماز پڑھی ہے، نہ اس نے کوئی مالا جپی ہے، کچھ بھی نہیں کیا. صرف اس وقت اس کے دل کے اندر سے ایک دعا نکلی ہے، اس کے دل کے اندر سے ایک دعا نکلی ہے. تو اجابت دعا کے اندر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اس عورت کے دل میں جو رقت پیدا ہوئی تھی کہ اس مرد نے میری عزت کو بچا لیا اور مجھے میرے بچوں کے لیے کھانا دے دیا، یہ جو اس کے دل سے جو اٹھنے والی دعا ہے نا، یہ اس وقت عرش الہی تک پہنچ گئی. اس چیز کو ہم عام زندگی مد نظر رکھیں کہ جب کوئی غریب، کوئی پریشان حال آدمی ہمارے سامنے آتا ہے، یا ہم اپنی کسی مشکل کا حل چاہتے ہیں، دعا قبول کروانا چاہتے ہیں خدا سے، تو جا کے کسی غریب آدمی، کسی محتاج آدمی کی مشکل کو حل کر دیں. دیکھیے زندگی میں مشکل کو حل کرنے کا لفظ کیوں عرض کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 500 روپے دیں یا 5000 روپے دیں، مشکل کو حل کریں. بعض اوقات کسی کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، شاید اس کے لیے 50 روپے کا کھانا اس کی مشکل کو حل کر دے گا. اس کے دل سے دعا نکلے گی، آپ کی مشکل اس کی دعا کے وسیلے سے حل ہو جائے گی. لیکن کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بچے کی اسکول کی فیس نہیں گئی ہے، لہٰذا اس کے بچے کو اسکول والے پریشان کر رہے ہیں. آپ جا کے اس کے بچے کی 500 روپے، 1000 روپے اسکول کی فیس بھریں. یہ جو اس کے لیے ایک ٹینشن ہے، اس کے لیے ایک پریشانی ہے، اس مظلوم کے لیے، جب اس مظلوم کی یہ پریشانی دور ہوگی نا، اس وقت وہ جو دعا کرے گا وہ دعا پھر قبولیت تک پہنچتی. کبھی کسی کا بجلی کا بل ہوتا ہے جو اس کو ٹینشن میں کیے ہوئے کہ یار یہ بجلی کا بل 2000 کا آ گیا، 3000 کا آ گیا، میں کیسے جمع کراؤں، پیسے ہی نہیں ہے. ایسے موقع پہ کسی کی مشکل کو حل کر دینا اس کے دل کو ایک دفعہ ایسا آپ کے لیے مائل کر دیتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے میری مشکل کو دور کیا، خدا اس کی مشکل کو دور کرے. وہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا، اور جس کے لیے آپ کو نہیں دعا کرنی پڑتی وہ دعا کرتا ہے، دعا وہ کر دیتا ہے. مشکل پروردگار کو پتہ ہے حل ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد علیہ. اور پھر اس میں عرض کروں کہ اس بات کی بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ انسان ہی ہو. بعض اوقات شاید جانور کی بھی مشکل آپ حل کریں، خدا آپ کی مشکل حل کر دیتا ہے. آغا شفتی ایک عالم دین گزرے ہیں، آیت اللہ شفتی، قدیم دور میں. جب یہ نجف سے پڑھ کے اصفہان واپس آئے تھے تو بہت غربت کا عالم تھا. یہ مشہور ہیں یعنی ایک مالدار آیت اللہ کی حیثیت سے، لیکن جب یہ اصفہان پہنچے تو بہت غریب تھے. یہ مالدار کیسے بنے؟ یہ مالدار جو واقعہ ملتا ہے ان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جب یہ نجف سے اصفہان تشریف لائے تھے تو غربت کے عالم میں تھے، تو کافی دن تک گھر والوں کو
گوشت بھی نہیں ملا تھا کھانے کے لیے۔ ایک دفعہ کہیں سے کچھ پیسے آئے تو انہوں نے سوچا کہ آج بچوں کے لیے گوشت خریدتا ہوں۔ گوشت خریدنے کے تو گوشت مہنگا تھا، کلیجی سستی تھی، اس میں کلیجی آ سکتی ہے، کلیجی خرید لی۔ واپس آ رہے تھے کہ چلیں آج گھر جا کے تھوڑا سا اچھا کھانا کھا لیں گے۔ واپس آ رہے تھے، ایک کھنڈر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ایک کتیا ہے، کتیا کمزور پڑی ہوئی ہے، اس کے پلے، کتیا کے بچے، وہ دودھ پینا چاہ رہے ہیں لیکن کتیا کے بدن میں دودھ ہی نہیں جو وہ پیے۔ اب وہ بیچارے ادھر ادھر پریشان، کتیا بھی پریشان، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کچھ کر سکے، وہیں پڑی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس وقت کتے بھوکے ہیں۔ وہ جو ہاتھ میں کلیجی کے ٹکڑے تھے وہ وہاں چھوڑے اور خود اپنے گھر چلے گئے کہ وہی سوکھی دال روٹی کھا لیں گے، لیکن ابھی ان لوگوں کا مسئلہ مخلوق خدا ہے، دے تو چلے جاؤ۔ یہ گھر چلے گئے۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ انہیں کسی نے کچھ پیسے دیے، مثلا امانتاً فرض کر لیجئے، تو انہوں نے کہا بھائی امانت یہ جو ہے میں نہیں رکھوں گا، قرضہ دینا ہو دے دو، کیونکہ امانت تو پھر مجھے رکھنی پڑے گی، ایز اٹ از واپس کرنی پڑے گی، قرض دے دو، جب چاہیے ہو مجھ سے لے لینا، تب تک میں استعمال کروں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں اس سے کیا مطلب، آپ قرض سمجھ لیجیے۔ وہ قرض دے کے روانہ ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں پیسے آئے، سامنے سے دیکھا کہ کوئی زمین مل رہی تھی، انہوں نے زمین خریدی اور وہ پیسے دے دیے اس کو۔ کچھ عرصے بعد اس زمین کا کوئی گاہک آ گیا، اس نے زیادہ اچھے پیسے دے دیے، ان کو اچھی رقم میں انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ اس طرح سے 2 یا 3 بار معاملات ہوئے، اور یہ صاحب کہ جو جب نجف سے تشریف لائے تھے تو ان کے پاس نہ رہنے کو کچھ تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ کوئی اور ساز و سامان تھا۔ آج کے اس دور میں 100-150 سال پہلے کی شخصیت ہیں، آج تک ایک مالدار آیت اللہ کی حیثیت سے مشہور و معروف ہیں کہ جب اللہ نے ان کو اس طرح سے روزی دی، ان کو مالدار بنا دیا، تو انہوں نے پھر جو وہاں پہ دوسرے لوگ تھے غریب، ان کی مدد کرنا شروع کی اور مشہور و معروف ہو گئے کہ ایک مالدار عالم دین ہے جو دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو ان کی یہ کایا کیسے پلٹی؟ صرف چند جانوروں کی مدد کرنے سے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اچھا، اب جلدی جلدی میں آگے بڑھوں آداب دعا کے لیے۔ آداب دعا میں نے عرض کیا کہ شرائط دعا ہیں اور کچھ آداب دعا ہیں۔ اب آداب دعا کی طرف چلتے ہیں جلدی جلدی۔ ایک تو یہ کہ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کے دعا کریں، حدیث موجود ہے لیکن میں اب حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، بسم اللہ حمد و ثنا کریں، پھر دعا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، دعا نہیں پھر درود، بسم اللہ حمد و ثنا، اس کے بعد درود۔ اور اس درود کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ جس کو خدا سے کوئی حاجت ہو وہ درود سے آغاز کرے، پھر دعا کرے، پھر درود پڑھے۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے کہ وہ 2 دعاؤں کو قبول کرے، اول و آخر، اور جو بیچ کی دعا ہے یعنی وہ دعا جو درود کی شکل میں ہے اس کو قبول کرے، وہ جو آخر میں دعا پڑھی ہے درود وہ بھی قبول کرے، اور بیچ کی چیز چھوڑ دے۔ کہ یہ تو کوئی کریم انسان بھی نہیں کرتا کہ اگر اس کی لائن میں 4 آدمی کھڑے ہو، پہلے آدمی کو جانتا ہو تو وہ اس کو کہے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے تمہیں میں 10 روپے دوں گا، وہ آخری اس کو بھی 10 روپے دوں گا، بیچ میں جو ہے بھائی میں تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک ذرا سا بھی مروت رکھنے والا انسان ایسا نہیں کرے گا۔ وہ کرے گا تو سب کے لیے کرے گا، نہیں تو کسی کے لیے بھی نہیں کرے گا۔ تو خدا تو اس بات سے کہیں قریب ہے کہ اول و آخر دعا کو قبول کرے اور بیچ کی دعا کو قبول نہ کرے۔ صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل۔ اچھا، صالحین کو شفیع بنائے، خدایا ان کے واسطے سے دے۔ ایک روایت پیش کر دوں، صالحین کو شفیع بنانا، حاجت ہو تو اس طرح کہو، جب بھی تمہیں حاجت ہو اس طرح کہو، اللہم انی اسألک بحق محمد و علی، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد و علی کے حق سے،
کیوں؟ بِأَنَّ لَهُمَا عِندَكَ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ، کیونکہ ان دو حضرات کی تیرے نزدیک بلند منزلت ہے، لہٰذا ان کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ تو درود بھی پڑھے، ساتھ میں ان بزرگ شخصیات کا واسطہ بھی دے۔ اب چونکہ یہ امام سے روایت ہے تو امام نے ان دو کا نام لیا ہے، ہم پنجتن پاک کا واسطہ دے سکتے ہیں، معصومین تمام معصومین کا واسطہ دے سکتے ہیں، اور دیگر جو شخصیات ہیں اہل بیت کے گھر کے افراد، کربلا کے شہداء، اہل بیت کے شہداء، ان کا واسطہ دے کر ہم باب الحوائج کا واسطہ دے کر ہم خدا کے بارگاہ میں جا سکتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کو شفیع بنانا، واسطہ بنانا۔ اس حوالے سے آخری نقطہ عرض کر دوں، گناہوں کا اقرار۔ پہلے مدح کرو، حدیث میں ہے، پہلے مدح کرو، پھر اقرار بے گناہ کرو، پھر دعا کرو۔ مدح کرو، پھر مدح و ثنا، پھر اقرار بے گناہ، اور پھر دعا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ بس اب آخری نقطے کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے، موانع اجابت۔ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو دعا کے رکنے کا باعث بنتی ہیں؟ دعائے کمیل میں مشہور معروف جملہ جو آغاز ہے دعائے کمیل میں یہ کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو میری دعاؤں کو حبس کر لیتی ہیں، اور حبس کر لیتے ہیں، ان کو اوپر کی طرف نہیں جانے دیتے، عرش الہی تک پہنچنے سے روکتے ہیں، دعاؤں کو قبولیت سے روکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ گناہ ہے کہ جو انسان کے دعاؤں کو روک لیتا ہے۔ اس کے بعد ظلم ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ پروردگار عالم اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر یہ فرماتا ہے، چھٹے امام کا قول ہے کہ میں کسی ایسے مظلوم کی دعا قبول نہیں کرتا جو کسی ایسے ظلم کے لیے مجھ سے دعا کرے جو خود دوسروں پر کرتا ہے، جو خود دوسروں پر ظلم کر رہا ہے اور پھر خدا سے دعا کر رہا ہے کہ خدایا تو مجھ پر ظلم کو، مجھ پر جو ظالم ہے، مجھ پر جس نے ظلم کیا ہے، جو ظالم ہے، اس کے خلاف دعا کر رہا ہے جبکہ خود بھی دوسروں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ لہٰذا ظلم انسان کی دعا کو روکتا ہے۔ تو پہلا ہے گناہ، دوسرا ہے ظلم، اور تیسرا نقطہ ہے حکمت کے برخلاف، اللہ کی حکمت کی مخالفت۔ مثلا انسان دعا کرے کہ خدایا تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے پلٹا دے، یہ حکمت پروردگار کے خلاف ہے۔ حکمت پروردگار کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ حکمت اگر اللہ کی ہے، اس کے مطابق دعا کرے گا وہ تو قبول ہوگی، لیکن اگر حکمت کے برخلاف ہے، اچھا بعض اوقات حکمت ہمیں پتہ نہیں ہوتی، ہم پروردگار عالم کی مصلحت سے آگاہ نہیں ہوتے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار اصرار کرتے ہیں اور بعد میں جب اس دعا کی طرف دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ جو کئی سال پہلے کسی عالم دین نے سنایا تھا، اس وقت ہم لوگ ایران میں ہوتے تھے، وہ انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا، وہ بی بی معصومہ کے حرم میں جاتا تھا اور کہتا تھا کہ بی بی گاڑی دے دیں، اس کو گاڑی کا بڑا شوق تھا کہ بس گاڑی مل جائے کہیں نہ کہیں سے، کسی جیسے ہمارے یہاں نوجوان ہوتے بس موٹر سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے۔ اب وہ اصرار کر رہا تھا، تو نہیں مل رہی تھی، بہرحال اصرار کیا، اس کو گاڑی مل گئی۔ گاڑی ملی، وہ اصفہان جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا۔ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی مصلحت کس چیز میں ہے۔ بعض اوقات انسان دعا کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے نہیں معلوم ہوتا کہ آیا، تو لہٰذا خدا سے اس معاملے میں مصلحت کا مقابلہ، یعنی خدا سے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے خدایا میری مصلحت اسی میں ہے کہ مجھے، یعنی اللہ ہماری مصلحت کو نہیں جانتا، ہم اللہ کو بتانے خدایا تجھے میری دعا تو قبول کرنی ہے، میری مصلحت تو اس کے اندر ہے۔ نہیں بھائی، خدا پہ چھوڑ دو، خدایا میں یہ سمجھ رہا ہوں لیکن اگر میری مصلحت میں ہے تو مجھے عطا کرنا، اگر میری مصلحت میں نہیں ہے تو مجھے عطا نہیں کرنا۔ لہٰذا ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے کہ جو حکمت پروردگار کے برخلاف ہو۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، آخری ایک واقعہ آپ کی خدمت پیش کر دوں کہ یہ ہمارے یہاں کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، بہت عبادت کرتا تھا، کہ اسے خدا بیٹا دے دے۔ 3 سال تک دعا کرتا رہا، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ آخر اس نے تنگ آ کر کہا خدا ہے کیا بات ہے، اتنی دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوئی، کیا تو مجھ سے اتنا دور ہے کہ میری آواز تجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ یا تو شکوہ کیا اس نے بالآخر کہ خدا آخر کیا وجہ ہے؟ خواب میں اسے جواب ملا، اس سے کہا گیا کہ 3 سال سے تم خدا سے دعا کر رہے ہو اپنی اس زبان سے جو زبان گالی گلوچ سے آلودہ ہے، بد زبانی سے آلودہ ہے۔ تم اس کثیف زبان، اس غلیظ غلاظت سے آلودہ زبان سے خدا کو پکارتے ہو، خدا تمہاری دعا کیسے قبول کرے؟ یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے یہاں کا اہم یعنی رکاوٹ ہے کہ ہم لوگ خدا سے دعائیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کسی ایسے کام سے روکنا نہیں چاہتے کہ جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کام سے رک جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ انسان کے ساتھ سخت ترین گناہ وہ ہے کہ جس میں اس کا دل بہت چاہ رہا ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ آج کل ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، ہر ایک کے گھر میں کیبل موجود ہے، اس میں ہر قسم کے گناہوں کی سہولت فراوانی کے ساتھ موجود ہے، موقع بھی بہت زیادہ میسر ہے۔ ایسے موقع پر جب انسان خدا کو حاضر و ناظر جان کر اپنے آپ کو روکتا ہے نا، پھر وہ کسی کمال تک پہنچتا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں تو قبول ہو جائیں، لیکن ایسے سخت مواقع پر اپنے آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ شیطان کے بہکائے میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا پھر جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس میں در حقیقت کسی اور کا قصور نہیں ہوتا، ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اہل بیت کی روایات کو سننے سمجھنے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار آئندہ آنے والے ایام میں جو دعاؤں کے ایام ہیں، ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ مبارک رمضان، ان ایام میں جو دعائیں ہیں ہمیں ان دعاؤں کو پوری معرفت کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور ان میں جو عمل کی باتیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں، جو آداب ہیں، ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو موانع اجابت ہیں، جو چیزیں دعاؤں کے قبولیت کو روکتی ہیں، پروردگار ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر میں جہاں کہیں مومنین مشکلات میں گرفتار ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، پروردگار ان تمام مظالم کا خاتمہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظلم کرنے والے سازشی عناصر، چاہے وہ داعش کی نام سے ہوں، چاہے القاعدہ کے نام سے ہوں، طالبان کے نام سے ہوں، یا الشباب کے نام سے ہوں، یا کسی بھی نام سے ہے، پروردگار یہ جو دین اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے ان کی تمام سازشوں کو ناکام فرما، انہیں جلد از جلد تباہ و برباد فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو ان ظالموں کے خلاف مجاہدین مصروف عمل ہیں، مصروف جہاد ہیں، چاہے شام کے اندر ہوں، چاہے عراق کے اندر ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ان ظالموں کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں، پروردگار تمام مجاہدوں کی نصرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عادتیں بھی آ رہی ہیں، لہٰذا ان سب معصومین اور اہل بیت اطہار کے خاندان کے افراد کی ولادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور امید ہے کہ ان ایام میں، آنے والے ایام میں ہم
اہل بیت علیہ السلام کی جہاں ولادتوں میں اور ان پروگراموں میں شرکت کریں گے، وہاں پر ان کی دی ہوئی تعلیمات، ان کی سکھائی ہوئی دعائیں، ان کے بتائے ہوئے ارشادات پر بھی توجہ دیں گے، انہیں دیکھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، اور انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ کچھ عرائض دعا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو دعاؤں کا سلسلہ ہے، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما یعبع بکم ربی لولا دعاؤکم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ابھی چند دنوں پہلے جناب بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا دن گزرا ہے، اور آگے ماہ مبارک رجب اور اس کے بعد ماہ شعبان کی ولادت من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سيدنا وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد۔ ہر مذہب کے اندر دعا ہے، جو بھی دین ہے، چاہے وہ دین ہو جس کے ہم ماننے والے ہیں، دین اسلام، چاہے اور ادیان آسمانی ہوں، ہر دین میں دعاؤں کا کم و بیش سلسلہ موجود ہے۔ حتیٰ کہ زبور جو کتاب ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، جو زبور کتاب ہے وہ تو کتاب ہی پوری دعاؤں پر مشتمل ہے، در حقیقت وہ دعاؤں کی کتاب ہے۔ تو کم و بیش ہر مذہب، ہر دین کے اندر بھی دعا موجود ہے، اور جو مذہب دین اسلام کے جو مذاہب ہیں ان کے اندر بھی دعائیں موجود ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، مذہب تشیع اور مکتب تشیع کے پاس جو دعاؤں کا سلسلہ ہے، اور دعاؤں کے سلسلے میں مذہب تشیع ایک ممتاز مذہب ہے، ایک ممتاز مکتب ہے، ایسا مذہب کہ جس کے پاس جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا کوئی، جس کو عشر عشیر بھی کہا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ بھی اگر نکالا جائے تو شاید دوسرے مذاہب کے پاس وہ چیزیں نہیں ملیں گی کہ جو تشیع کے پاس بہت فراوان مقدار میں موجود ہے۔ آپ دیکھیے، خود قرآن کے اندر دعائیں ہیں، لیکن قرآن سے ہٹ کے جب ہم دیکھتے ہیں دعاؤں کے سلسلے کو، تو ہمارے پاس صحیفہ کاملہ جیسی کتاب موجود ہے۔ صحیفہ کاملہ میں ویسے تو آپ کی نظر میں رہا ہوگا کہ تقریباً 50 سے زائد دعائیں ہیں، لیکن در حقیقت جو اس کی دعاؤں کی تعداد وہ ہے 75، لیکن جو صحیفہ کاملہ میں اس وقت ہے وہ 54 ہے تقریباً۔ لیکن بعد میں جو دوسری دعائیں ہیں ان کو بھی شامل کر کے ایک صحیفہ کاملہ جو جامعہ کہنا چاہیے، وہ بھی علماء نے
تحقیق کر کے مختلف کتابوں سے نکال کے اس کو بھی مرتب کر لیا۔